دیکھو قرآن پاک کی محبت سے ایک غیر مسلم کو ایمان ملتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو ہم کو تو ایمان ملا ہوا ہے، دوسری نعمت کیا ملی؟ کعبۃ اللہ کا حج نصیب ہوتا ہے قرآن پاک کی محبت سے۔ اور تیسری بات، رات کو کئی بار سوتا ہے، اٹھنے سے پہلے خواب میں پیارے نبی کا دیدار ہو جاتا ہے۔ ایک بار قرآن سے محبت کرو، قرآن اچھا پڑھو، قرآن محبت کرو، قرآن کو پکا یاد کرو، حافظ ہے تو پکا یاد کرو، غیر حافظ ہے تو روزانہ پڑھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی قرآن پاک کا حافظ ہے، روزانہ 3 پارے کی تلاوت کرے، فرماتے میں گارنٹی لیتا ہوں کہ قیامت کے دن بھی یہ قرآن بھولے گا نہیں۔ بولو قیامت کے دن قرآن بھولے گا نہیں۔ اور اگر کوئی حافظ نہیں ہے تو ٹائم طے کر لے، کیونکہ ہر جو حافظ نہیں ہے ہر ایک کی سپیڈ الگ الگ ہوگی، کوئی اٹک کے پڑھے گا، کوئی نہیں اٹک کے پڑھے گا، تو طے کر لو کہ بھائی پونا گھنٹہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 24 گھنٹے میں پونا گھنٹہ قرآن پڑھوں گا، نہیں آتا ہے تو سیکھوں گا، روزانہ پونا گھنٹہ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت میں اگر اللہ نے جہنم کا فیصلہ کیا تو حدیث پاک میں لکھا قرآن کھڑا ہو جائے گا، اللہ اس کو شکل صورت دے گا اور قرآن کہے گا اللہ یہ کیسے جہنم میں جائے گا، یہ تو مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ تو مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے ان کی شفاعت آ گئی ہے، جا جنت میں داخل تھا۔ اور جو حافظ قرآن، آج تو بہت جگہ قرآن ختم ہوگا، حافظ قرآن کی تو کیا شان ہے۔ ہمارے یہاں حافظ قرآن کی کوئی بیچارہ وہ حافظ قرآن سوچتا ہے کیوں میں حافظ بنا، کیا ملتا میرے کو مہینے کا۔ لیکن یہ حافظ قرآن کی شان بولو کہاں پر؟ قیامت کے دن کیا شان ہوگی معلوم؟ جب قیامت کا دن ہوگا پورے سب کے سب تھر 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 کانپتے ہوں گے، بڑے بڑے لوگ کانپتے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا این الحاملون، اللہ کا اعلان ہوگا قرآن والے کہاں ہیں، قرآن کے حافظ کہاں ہیں۔ اب ظاہری بات ہے ہمارے کتنے بیٹے ہوں گے، ہماری کتنی بیٹیاں ہوں گی، پوتے ہوں گے، پوتیاں ہوں گی، نواسے ہوں گے، نواسیاں ہوں گی، ہم خود ہوں گے، جتنے حافظ ہوں گے سب لائن میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ سب وہ ہے جن کے سینے میں میرا قرآن ہے۔ اللہ فرمائیں گے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میری بزرگی کی قسم، یہ سب حافظ ہے، یہ لڑکے بھی حافظ ہے، لڑکی بھی حافظہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آج میں کسی کو نہیں بلاؤں گا، میں اپنے ہاتھ سے ان کو موتیوں کا تاج پہناؤں گا۔ کون تاج پہنائیں گے؟ اللہ۔ اور اللہ کا ہاتھ کیسا؟ کما یلیق بجلالی و شانی، لیکن اللہ فرماتے میں موتیوں کا تاج پہناؤں گا، اور ہمارے نبی فرماتے وہ تاج ایسا ہوگا کہ اس کا ایک موتی نکالو دنیا میں ڈالو تو پوری دنیا روشن ہو جائے۔ چلو اللہ تاج پہنائیں گے، ہاں بولو نا سبحان اللہ۔ ان کو بھی پہنائیں گے، یہ تو حافظ ہے، حافظہ ہے، ساتھ ساتھ میں اللہ پھر کہیں گے ان کے ماں باپ کو بلاؤ، ان کو بھی میں اپنے ہاتھوں سے تاج پہنانے والا ہوں۔ چلو تاج ہو گیا، تاج پوشی ہو گئی، ماں باپ کی بھی ہو گئی، حافظ کی بھی ہو گئی، جو بچیاں حافظہ تھی ان کا بھی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے چلو کھڑے ہو جاؤ قیامت کے میدان میں۔ تو وہ جو ہوں گے نا، تاج تو ہوگا سر پہ لیکن بدن تھوڑا تھوڑا، بولو نا کہ قیامت کا دن سب لوگ کانپتے ہوں گے، تو اللہ کہیں گے تو کیوں ڈر رہا ہے، سر پہ تاج ہے، ڈر کیوں رہا ہے؟ اللہ ڈر تو لگتا ہے نا، سبھی لوگ ڈر رہے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اگر تجھے عذاب دینا ہوتا تو میرا قرآن تیرے سینے میں کیوں دیتا؟ اگر عذاب دینا ہوتا تو میرا قرآن کیوں دیتا؟ عذاب دینا نہیں ہے، کبھی تو سینے میں قرآن دیا اور سر پر میرے ہاتھ کا لگایا ہوا تاج دیا۔ اور پھر اللہ فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے پڑھ پڑھ قرآن پڑھ، اور جنت کی سیڑھی چڑھ، تیری آخری آیت آئے گی من الجنت والناس، دروازہ جنت کا کھلے گا، یہاں قرآن کی ختم ہوگی تلاوت، وہاں جنت کی انٹری شروع ہو جائے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ اسے قرآن کے پیچھے محنت کرو گے نہیں انشاءاللہ۔ آج سے کون کون تیار ہے؟ ایک پکا ارادہ، دیکھو 27ویں رات ہے، اب جھوٹ نہیں بولنے کا، اب 27ویں رات آنے پڑھیں گے نا قرآن پڑھیں گے۔ آپ دکان میں بے شک محنت کرے، دکان میں بے شک محنت کرے، لیکن کوئی دکان میں صبح 11 بجے جاتا ہے، کوئی 12 بجے جاتا ہے، کوئی شام کو 8 بجے آتا ہے۔ نو بھائی، ایک مولانا کو بول دو نا میں پونا گھنٹہ تمہارے پاس پڑھنے آؤں گا، میرا قرآن صحیح کروا دینا۔ میرے پیاروں موت آئے گی بھلے قرآن صحیح ہوا نہیں ہوا، انما الاعمال بالنیات، نیتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے فیصلے فرما دیں گے۔ تو کریں گے سب لوگ، ایک کام کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا۔
کون کون تیار ہے بھائی؟ 3 کام میں بول کے جاؤں گا، بڑی رات آ رہی ہے. ہاں بھائی جب تیار ہو تو پھر پورے تیار ہو جاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چاہیے اسلام میں پورے. بولے اسلام میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ فرماتے اسلام میں پورے پورے. کچھ پہ عمل کرنا کچھ پہ عمل نہیں کرنا یہ غلط بات ہے. بولو اسلام میں اور پورے پورے ہو جاؤ گے نا انشاءاللہ. اور ابھی تو اپنی زبان سے خود نکل آیا بھائی کہ ہمارے نبی کا کتنا بڑا احسان ہے، ہمارے نبی کے ملک کا کتنا بڑا احسان ہے. کہاں سعودی اور کہاں ہندوستان، مگر وہاں سے آکسیجن آیا، ہمیں خوشی ہوئی. ارے وہاں سے قرآن بھی آیا ہے آج سے. وہاں سے یہ بھی ہے. بولو نا کیا ہے یہ؟ کہاں سے آئے؟ یہ میرے گھر کی چیز نہیں، یہ میرے گھر کی چیز ہے. بولو نا. وہ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی، اجمیر والے بابا خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا ہاں داڑھی رکھ لو، داڑھی رکھ لو. مجھے معلوم ہے آدمی داڑھی رکھتا ہے تو بوڑھا بھی دکھتا ہے، بال سفید ہوتے تو اور بھی زیادہ بوڑھا دکھتا ہے. لیکن اجمیر والے بابا کیا بولے؟ ہمیں جوانی اور بوڑھاپے سے مطلب نہیں، ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا. آج سے کون کون تیار ہے؟ آج 27ویں رات آنے والی ہے. ایک پکا ارادہ اسلام میں پورے پورے آئیں گے انشاءاللہ. اور اللہ کی قسم ہم جیسے جیسے اسلام میں آئیں گے اللہ حالات اچھے کرتے جائے گا. اللہ کی قسم سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور ایک آخری بات میں کہوں گا میرے پیاروں، رات آ رہی ہے، بڑی رات. فرشتے ملاقات کریں گے جیسے شروع میں بتایا. بولو انشاءاللہ. حضرت جبرائیل بھی آئیں گے. بولو انشاءاللہ. قرآن پاک بھی بہت جگہ ختم ہوں گے. بولو انشاءاللہ. رحمت اور برکت اور مغفرت کی رات ہوگی. بولو انشاءاللہ. قرآن پاک کے نازل ہونے والی رات ہے. بولو سبحان اللہ. 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے. بولو سبحان اللہ. اس نے یہ مہینے میں کوئی گناہ، یہ رات میں خاص کر کے کوئی گناہ، اللہ کے واسطے موبائل کا سوئچ آف. آج رات کو کوئی موبائل نہیں. آج میں، فرشتے اور اللہ. بولو میں فرشتوں کی ملاقات اور اللہ کی مغفرت. میں فرشتوں کی ملاقات اور اللہ کی مغفرت. کون کون تیار ہے؟ کوئی ادھر ادھر ٹہلنا ویلنا نہیں. آج کی رات بنا لے. میں نے حضرت بایزید بستامی کے بارے میں بتایا، فرماتے جب شب قدر آئی میں نے دیکھا وہ 27ویں رات تھی، اور فرمایا میں نے شب قدر میں دیکھا کہ جو یہ رات میں بن گیا اللہ نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں بنا دیے. تو یہ ٹائم ہمارے پاس آ رہا ہے. توبہ کریں گے؟ بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. نہیں بولو نا توبہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک تو قرآن، نمبر 2 پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا. اور ہمارے نبی کو سب سے زیادہ کیا پسند؟ بولو نا نماز نماز نماز. اور میرے کو معلوم ہے آپ پڑھتے ہو 5 ٹائم کی، اللہ آپ کو مبارک کرے. لیکن یہ ٹیمپروری نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عید کا چاند نظر آئے گا پھر فجر ہوئے گی. تو انشاءاللہ عید بھی ہوتی ہے، پھر وہی گھوٹالہ شروع ہو جاتا ہے. میرے پیارو ایسا نہیں کرو گے. بولو نہیں کرو گے نا انشاءاللہ. اور نمبر 3 توبہ کرو گے نا آج رات اللہ سے خوب معافی مانگیں گے، سب مانگیں گے انشاءاللہ. اچھا اور ایک بہت پیاری دعا لے کر آیا ہوں میں. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت بدر. بولو کیا نام؟ بدر. بدر کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو. نام بہت اچھا ہے بدر. اسی سے ہم لوگ بدر الدین بھی رکھتے ہیں. تو ایک صحابی جن کا نام حضرت بدر، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بہت پرابلم ہے، جان میں بھی پرابلم ہے، مال میں بھی پرابلم ہے، قرضے کا بھی پرابلم ہے، نہ طاقت ہے نہ پیسہ ہے. ہمارے نبی نے ایک چھوٹی سی 3 لائن کی دعا بتائی، کہا روز صبح میں 1 بار پڑھ لینے کا. اور ہمارے نبی نے فرمایا تو نہیں کوئی بھی پڑھے گا اللہ جان بھی مضبوط کر دے گا، مال بھی مضبوط کر دے گا. تو وہ میں لے کر آیا ہوں. کن کو دیا وہ کارڈ؟ یاسر بھائی ہے نا ہمارے، ان کے پاس وہ کارڈ پہنچ گیا ہے، وہ بعد میں دے دیں گے انشاءاللہ. روز صبح میں کتنی مرتبہ پڑھ لینے کا وہ دعا کو؟ 1 مرتبہ پڑھ لینے کا. بھائی سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ. چلو اب گردن جھکا دو، سب لوگ گردن جھکا دو اور بالکل پیار محبت کے ساتھ سب لوگ 2 منٹ جیسے کوئی نہیں. بھائی لائٹ بند کر دو، تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بند کر دو. کوئی نہیں، میں اور میرا اللہ، بس میں اور میرا اللہ. کیونکہ رات آ رہی ہے، شب قدر آ رہی ہے، بڑی پیاری رات آ رہی ہے. گردن جھکا کے سب شروع کریں. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا حکیم الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا جامع الا اللہ لا رب الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب درود پاک پڑھے، بہت پیاری رات آ رہی ہے. والصلاة والسلام على سیدنا محمد وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حمیم محمد خلیل اللہ محمد حبیب اللہ محمد خلیل اللہ محمد نجی اللہ محمد صفی اللہ محمد نبی التوبت محمد نبی الرحمت محمد البشیر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد الداعی محمد العامر محمد الناہی محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ہاتھ اٹھا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة. هب لي ما لا ينقصه واغفر لي ما لا يضره انك انت الوهاب. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. بہت گنہگار اللہ، لیکن اللہ سب روزے والے بھوکے اللہ، باہر بہت گرمی اللہ، بہت گرمی اللہ. اللہ تیرے کرم سے اللہ سب کے گھر میں کھانا ہے، سب کے گھر میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، لیکن اللہ کسی نے نہیں کھایا اللہ، کسی نے نہیں پیا اللہ، تیری محبت میں نہیں پیا اللہ، تیرے نبی کی محبت میں نہیں پیا اللہ. سب بھوکے اللہ، آخری عشرہ ہے اللہ، تیرے گھر میں بیٹھے اللہ. رمضان کا مہینہ ہے اللہ، شب قدر آنے والی ہے اللہ، جبرائیل اترنے والے ہیں، آسمان سے فرشتے اترنے والے ہیں اللہ، مسافر ہونے والے ہیں، مغفرت کے پروانے تقسیم ہونے والے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ. آج رات محروم مت کرنا اللہ، آج رات محروم مت کرنا اللہ، آج رات محروم مت کرنا اللہ. اپنے دروازے سے ہٹا مت دینا، کیونکہ ہم کو معلوم ہے اللہ تو ناراض ہے اللہ. اللہ تو اتنا ناراض ہے، تو نے کعبے کا دروازہ بھی بند رکھا ہے اللہ، تو نے نبی کا دروازہ بھی بند رکھا ہے اللہ، عمرے بھی بند ہو گئے اللہ، حج بھی معلوم نہیں ہوں گے اللہ. آج رات اللہ اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے اللہ. بہت بیمار ہے اللہ، امت بہت پریشان ہے اللہ، بہت پریشان ہے اللہ. کچھ کورونا میں پریشان ہے، کچھ بیماری میں پریشان ہے، کچھ کاروبار میں پریشان ہے اللہ. رمضان میں کتنا اچھا کاروبار ہوتا تھا، کتنی اچھی دکانیں چلتی تھی اللہ. ایک ڈر
لگا ہوا ہے اللہ، ایک ڈر لگا ہوا ہے اللہ۔ اے اللہ 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 بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے اللہ، اللہ بغیر مشقت والی روزی دے دے اللہ۔ اللہ ہمیں معلوم ہے روزی مقدر کی اللہ، اور روزی دینے والا بھی تو ہے اللہ۔ اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے اللہ۔ اور اللہ تیرا احسان ہے اللہ، تو نے بھوکا نہیں سلایا اللہ، اتنے حالات میں تو نے پیاسا نہیں کر پایا اللہ، تو نے بدن سے کپڑے نہیں چھینے اللہ۔ ہم نے دیکھا بہت سے ماں بہنیں لڑکے جوان بوڑھے لائن میں کھڑے اللہ، کوئی تیل لینے کھڑا ہے اللہ، کوئی اناج لینے کھڑا ہے، کوئی عید کا سامان لینے کے لیے کھڑا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو چاہتا تو ہماری بیوی کو بھی کھڑا کر سکتا تھا، ہمارے بچوں کو بھی کھڑا کر سکتا تھا، ہماری بیٹیوں کو بھی لائن میں کھڑا کر سکتا تھا، اور ہم اپنے گھر سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے کہ میری بیٹی بھکاری بن کے کھڑی ہے۔ اے اللہ تو کریم ہے اللہ، تو کریم ہے اللہ، تو کریم ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہمیں معاف کر دے اللہ، معاف کر دے۔ کہاں جائیں گے اللہ، کہاں جائیں گے اللہ؟ تیرے سوا ہم نے کسی کو رب نہیں مانا، تیرے سوا کسی کو خدا نہیں مانا، تیرے سوا کسی کے سامنے پیشانی نہیں جھکائی اللہ۔ ہم لاکھ گندے صحیح اللہ، مگر تیرے ہی بندے اللہ۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ۔ اللہ جن کے ماں باپ زندہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما۔ یہاں بہت سے بیٹھے کسی کی ماں نہیں ہوگی اللہ، میری ماں نہیں اللہ، کتنے ایسے ہوں گے جن کے ابا نہیں ہوں گے اللہ۔ اللہ بہت یاد آتی ہے اللہ، ماں کی یاد آتی ہے اللہ۔ اللہ جن کے ابا نہیں ان کو ابا بہت یاد آتی ہے اللہ۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ۔ اللہ آج کی رات مغفرت کر دے اللہ۔ اللہ ہمیں معلوم ہے یہ ہاتھ بہت ناپاک ہے اللہ، فرشتے سے مسافر نہیں کریں گے اللہ، بہت ناپاک آتے اللہ، بہت گنہگار آتے اللہ، لیکن تیرا وعدہ ہے اللہ فرشتوں کے مسافر نصیب فرما دے اللہ، مغفرت عطا فرما دے، رحمت عطا فرما دے، آخری عشرہ ہے جہنم سے آزادی عطا فرما دے اللہ، جہنم سے آزادی عطا فرما دے اللہ۔ موت تو آنی آنی ہے، ہم سب کو معلوم ہے ایک دن دنیا چھوڑ کے جانا ہے، لیکن اللہ موت کے بعد کیا عالم ہوگا اللہ؟ قبر کے عذاب سے بچا دینا اللہ، اللہ قبر کے عذاب سے بچا دینا اللہ۔ ہم نے جہنم کو بھڑکا دیا اللہ، ہم نے جہنم کو تپا دیا ہے اللہ، ہم نے جہنم کو گرم کر دیا اللہ۔ اے اللہ جہنم بہت خطرناک ہے اللہ، اللہ جہنم سے بچا لے اللہ، جہنم سے بچا لے اللہ۔ اللہ ایک انگلی آنکھ میں جاتی ہے تو کالی کالی ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، اکھڑ جاتی ہے اللہ، جہنم بہت خطرناک ہے اللہ، بچا لے اللہ۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی دے دے، جو مانگنا تھا نہیں مانگا وہ بھی دے دے۔ الہ العالمین پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بلائی مانگی عطا فرما دے، جتنی شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔